اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی جانب اپنے سفر میں حاجر نامی مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کے خط کے جواب میں اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط تحریر کیا اور اسے قیس بن مسہر سیداوی کے ذریعے ارسال کیا، جس میں لکھا تھا: مجھے مسلم کا خط ملا جس میں خبر دی گئی ہے کہ تم لوگ ہماری مدد پر اور ہمارے حق کے مطالبے کے سلسلے میں متحد ہو۔ خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ ہمارے امور بخیر و خوبی انجام پائیں اور ہماری مدد کرنے پر وہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ سے منگل کے دن مورخہ 8 ذی الحج کو تمہاری طرف روانہ ہو چکا ہوں۔ میرے قاصد کے پہنچنے پر تم لوگ جلد از جلد اپنے کاموں کو منظم کر لو۔ میں خود بھی آئندہ چند روز میں پہنچ جاؤں گا۔ بعض اوقات اہل کوفہ کی طرف سے حمایت کے اظہار، ان کی دعوت اور حکومت اسلامی کی تشکیل کو امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم جد و جہد کے اصل محرکات اور اسباب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی یہ تفسیر نہ صرف حقائق اور مسلمات کے برخلاف ہے، بلکہ اس نے اس عظیم جد و جہد کی اہمیت اور عظمت کو گھٹا کر مسئلے کو ایک عام موضوع کی مانند بنا ڈالا ہے، جس میں معنوی مقام اور ذاتی الہی فریضے سے عاری ہر مسلمان سیاستدان یہی الہ عمل اختیار کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن ہر مرحلے پر امام حسین علیہ السلام کے خطبات، کلمات اور مکتوبات کا مطالعہ کرنے سے نظر آتا ہے کہ اس حیات آفرین تحریک اور امام کی طرف سے قیام کے عزم و ارادے میں اہل کوفہ کی دعوت اور حکومت کی تشکیل کو بنیادی کردار حاصل نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے مدینہ ہی میں یزید کی بیعت کا انکار کیا اور پھر اپنے سخت دشمن سے مقابلے کے لیے ایک منظم حکمت عملی کے تحت مکہ تشریف لائے۔ امام علیہ السلام کی جانب سے مقابلے کا فیصلہ کر لینے، آپ کے مکہ تشریف لانے اور اہل کوفہ کو یہ خبر ہو جانے کے بعد کہ آپ علیہ السلام نے یزید کا مطالبہ بیعت مسترد کر دیا ہے، ان کی طرف سے امام کو دعوت اور خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام علیہ السلام نے یزید کی مخالفت اور اس کے خلاف جد و جہد کو جاری رکھنے کا پکا ارادہ اور عزم مصمم کر لیا تھا، لیکن مکہ میں رہتے ہوئے اس مخالفت کو جاری رکھنے کے نتیجے میں امام کو خفیہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح ایک طرف تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوتی اور دوسری طرف اس انداز سے آپ کا مار دیا جانا یزید ابن معاویہ کے لیے مفید ثابت ہوتا۔ یہی وجہ تھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ سعید ابن عمرو عاص، جس کو مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، پہلے تو صلح و صفائی اور امان نامے کے ذریعے اور اس کے بعد بزور طاقت چاہتا ہے کہ کسی طرح امام علیہ السلام اپنا سفر ترک کر کے مکہ واپس آ جائیں، تاکہ وہ یہ معاملہ خاموشی کے ساتھ مکہ میں ہی تمام کر دے اور یہ تحریک اپنی ابتدا ہی میں دبا دی جائے۔ امام علیہ السلام نے مدد و نصرت کا ہاتھ بڑھانے والے لوگوں پر اتمام حجت کی غرض سے ان کی درخواست قبول کی اور کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی معنوی اور حقیقی شرعی ذمہ داری کے لحاظ سے، جس سے وہ خود واقف اور اس کی جانب متوجہ تھے، اس بات کے پابند تھے کہ اس زمانے کے انحراف اور حکومت یزید کے مقابلے
اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک نچھاور کر دیں۔ حکم ظاہری کے لحاظ سے بھی جو ہر شخص کے لیے واضح تھا، اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں عراق کے خاص حالات کے تحت ضروری تھا کہ آپ سرزمین عراق ہی کو اپنی جد و جہد کا مرکز بنائیں اور اپنے پروگرام کو اس علاقے میں جامع عمل پہنائیں، اور بالکل عام انداز میں اہل کوفہ کو کوفہ کی جانب اپنے سفر کی اطلاع دیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ تیاری کا حکم دیں۔